تو بھروسہ اس کریم رب سے لگائیں، اس کے پیارے حبیب سے لگائیں جو کسی کا بھروسہ نہیں توڑتے، کسی کے اعتماد میں کمی نہیں لاتے۔ اپنا مضبوط ایمان رکھیں، اور اس مضبوط ایمان میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اس سے مراد یہ کہ عقیدے پکے ہونے چاہیے۔ بندہ نظریاتی طور پہ پکا ہو، نہ رافضی ہو، نہ خارجی ہو، نہ کچھ اور ہو، سچا سچا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہو اس کا، پھر وہ بات آگے بنتی ہے۔ مضبوط نظریاتی طور پر پکا آدمی، اور پھر وہ جب ایمان کامل کی دولت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو پھر کبھی کمزور نہیں پڑتا، پھر اس کے اندر ہمیشہ اللہ تعالیٰ بلندی ہی عطا کرتا ہے، اسے طاقت ہی نصیب ہوتی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا یقین بڑا پختہ تھا، بڑا پکا، کہ جو انہوں نے دنیا میں بڑا انقلاب برپا کیا، ہر جنگ میں وہ اول دستے میں رہے، تو فکری توانائی بڑی حاصل تھی، مضبوط بہت زیادہ تھی۔ ایک دفعہ بڑے علیل ہو گئے حضرت شیر خدا، حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید علیل ہو گئے، اتنے علیل ہوئے کہ کھڑے ہوتے تھے تو بظاہر ٹانگوں پہ راشا طاری تھی۔ تو کچھ لوگوں نے آپ کو دیکھ کے بڑی محبت سے والہانہ انداز میں ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کرنے لگے، امیر المومنین آپ تو بڑے کمزور ہو گئے ہیں، اس بیماری نے تو آپ کو کمزور کر دیا۔ تو حضرت مولا علی فرمانے لگے، تم فکر نہ کرو، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس بیماری میں مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے میرے نبی پاک نے فرمایا ہے، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، مجھ سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، آپ اس وقت دنیا سے جائیں گے جب آپ کی داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی، یعنی آپ کو زخم لگے گا، خنجر لگے گا، تیر لگے گا، تلوار لگے گی، آپ کی داڑھی مبارک خون سے رنگین ہوگی تو آپ دنیا سے جائیں گے۔ تو حضرت علی فرمانے لگے چونکہ حضور نے فرمایا ہے لہٰذا بیماری سے کچھ نہیں ہوگا، مجھے زخم لگے گا پھر میں دنیا سے جاؤں گا۔ تو جب یقین آپ کا مضبوط ہے، جب آپ کا توکل مضبوط ہے، اپنے کریم رب کی ذات پر بھروسہ مضبوط ہے، پھر آپ میدان میں کوئی کارنامہ سر انجام دے لیں گے، پھر آپ کوئی تبلیغ دین بھی کر لیں گے، کوئی خدمت بھی کر لیں گے، کوئی آگے بھی بڑھ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کا عقیدہ ہی ہر وقت کمزور رہتا ہے اور فکری طور پر آپ بڑی آزمائش کا شکار رہتے ہیں تو بات کیسے آگے بڑھے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مضبوط توکل، اللہ کی ذات پر مضبوط بھروسہ، اپنے کریم رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنا مضبوط تعلق کریں، پھر معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ اور دوسرا اولیاء اللہ کی بات قرآن نے یہ کی کہ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندے، موبائل والے بھائی میری طرف دیکھیے گا، وہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے بندے، نماز پڑھنے والا نمازی ہے، حج کرنے والا حاجی ہے، سخاوت کرنے والا، گناہ سے بچنے والا پرہیزگار ہے۔ متقی کی تعریف یہ ہے، متقی اسے کہتے ہیں جو کوشش کر کے غلطی سے بچے، اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ گناہ سے بچنے والے کو متقی کہا جاتا ہے، جو گناہ سے بچے۔ ڈاکٹر کے پاس جب ہم دوائی لینے جاتے ہیں تو ڈاکٹر دو چیزیں تجویز کرتا ہے، ایک علاج بتاتا ہے، نسخہ لکھتا ہے، ایک پرہیز بتاتا ہے۔ مشکل کیا ہوتا ہے؟ سارے بولیے، بس سمجھ لو پرہیز مشکل ہے، یہ پرہیز کر کے بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے۔ جھوٹ سے پرہیز، بدی سے پرہیز، بددیانتی سے پرہیز، غیبت سے
پرہیز رزق حرام سے، یہ پرہیز کر کے اللہ کا ولی بنتا ہے۔ تو دنیا میں پرہیز نہ کرے تو صحت خراب ہو جاتی ہے، تو بتائیے جو آدمی روحانی معاملات میں پرہیز نہ کرے، پرہیزگار متقی اللہ کا بندہ پرہیزگار ہوتا ہے، اس کے پاس تقوی ہوتا ہے، لیکن وہ پرہیز ہی نہ کرے، بے پردہ عورتیں بھی آ رہی ہیں، اور جناب اللہ معاف فرمائے کہ وہ جو اس کی طبیعت میں آتا کہے جا رہا ہے، جو خرابی ہوتی جا رہی، اور پھر وہ کہے مجھے ولی مانو، تو بھئی آپ اپنے معاملات بھی تو ٹھیک کریں نا، آپ چیزوں میں بھی تو بہتری لائیں، سنت اور شریعت کی پابندی بھی تو کریں، اس چیز کا بھی خیال کریں جس کی دین نے آپ کو خیال کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تقوی کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے؟ قرآن مجید نے جگہ جگہ تقوی کی بات کی، پرہیزگاری کی بات کی۔ کیا ہوتا ہے تقوی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ جگہ جگہ قرآن پاک میں اللہ تقوی کی بات کرتا ہے اور احادیث مبارکہ میں تقوی کے فضائل ہے، تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور پتہ تو آپ کو بھی ہے پر میرے ذمہ لگایا ہے تو میں بتا دیتا ہوں۔ عرض کرنے لگے حضور اگر کسی بندے نے کھلا لباس پہنا، کھلا لباس پہنتے نا ہمارے بزرگ، کرتا پہنتے، جبہ پہنتے، اور جس رستے سے وہ گزر رہا ہو وہ رستہ تنگ ہو، اور تنگ اس طرح کا ہو کہ دونوں جانب کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، دائیں بھی بائیں بھی، تو اگر کسی شخص نے تنگ رستے سے گزرنا ہے کھلا لباس پہن کے تو کیسے گزرے گا؟ تو حضرت عمر کہنے لگے سادی سی بات ہے، ذرا کپڑے سمیٹ لے، دائیں بائیں خیال رکھ لے، جو ذرا احتیاط سے گزر جائے وہ اچھا ہے۔ تو کہنے لگے بس حضور تقویٰ بھی یہی ہے، دنیا میں دونوں جانب گناہوں کی جھاڑیاں ہیں، جو ذرا سمٹ کے گزر جائے اسے متقی پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ تھوڑا اپنے آپ کو سمیٹیں، تھوڑا اپنے آپ پر غور کریں، تھوڑا تقویٰ اختیار کریں۔ یہ ہمارے ہاں جو لوگ اپنی مرضی کا جینا جیتے ہیں نا، جو طبیعت میں آیا سوچ لیا، جو ارادہ ہوا وہی طے کر لیا، جو منہ میں آیا کہہ دیا، جو ملا کھا لیا، اللہ تعالیٰ کے بندے اس سے بچتے ہیں، وہ تقوی والے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنا سوچ کا تقوی بنائیں، ہمیشہ اچھا سوچا کریں، ہمیشہ میری طرف دیکھو، ہمیشہ کیا سوچنا ہے؟ حسن ظن، خوبصورت سوچیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو، بعض گمان بھی گناہ ہیں، اچھا سوچا کریں۔ وہ اکثر ہمارے ہاں نا ایک بات شروع ہوتی ہے تو ساری دنیا پھر وہی بات کرنے لگ جاتی ہے، پیر بڑے جعلی ہیں، پیر بڑے جعلی کہتے ہیں نا، لوگ کہتے رہتے ہیں۔ تو میں دوستوں سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ نرے پیر نہیں جعلی، مرید بھی کافی جعلی ہیں۔ ناراض ہو گئے ہو تو انو آکھے ہی نہیں، میں تو کسی کی بات کر رہا ہوں، صرف پیر نہیں جعلی، مرید بھی کافی سارے۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ اللہ سیکھنے ہی نہیں آتے، ان کے آنے کا مقصد ہی کچھ اور ہے۔ وہ تو کہتے ہیں دو ایسا تعویذ پیسے ختم ہی نہ ہو، دو ایسا تعویذ جس سے میں جدھر جاؤں انقلاب ہی آ جائے۔ تو بھائی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کتنے سال پہلے درد سے کہنے لگے، درد سے، حضرت سلطان صاحب کی بات سنو تو رونا آتا ہے، حالانکہ انہوں نے بڑے لوگوں کو اللہ والا بنایا، پر پھر بھی کہنے لگے رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، اے جو ملیا طالب زردہ ہو۔ یہ تو دنیا داری کے طالب، اللہ والے تقویٰ سکھاتے ہیں، اچھا سوچو، اچھا گمان کرو، اچھی رائے رکھو۔ آپ کا گمان ہی اچھا نہیں تو ملے گا کیا؟ سوچ تو اچھی پیدا کرو۔ سارا بغداد حضرت بشر حافی کی عزت کرتا تھا، سارا بغداد، لیکن بغداد کا ایک تاجر تھا، وہ کہتا تھا مجھے نہیں اچھے لگتے حضرت بشر حافی۔ بھئی آپ کو کیوں نہیں اچھے لگتے؟ کہتا جمعے والے دن نرے فرض پڑھتے ہیں، سنتیں اور نفل نہیں پڑھتے، نکل جاتے ہیں۔ حالانکہ مسجد میں کون سی نماز پڑھنی ضروری ہے؟ سنتیں کیوں گھر جا کے پڑھ لے، کوئی حرج نہیں۔ کہتا جی میں اس لیے نہیں مانتا کہ یہ
महज फर्ज पढ़ के चले जाते हैं। एक दिन उसने सोचा कि मैं पीछा तो करूं, पता तो करूं हज़रत बिशर आफ़ी का। तो जुमे की नमाज हज़रत बिशर आफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के साथ उसने पढ़ी। तो नमाज पढ़ के ना तो हज़रत निकले मस्जिद शरीफ से जल्दी जल्दी फ़र्ज पढ़ के, तो वो भी निकल गया, जासूसी करने लगा, हालांकि मना है। वो शेख मस्जिद से निकले तो वो भी निकला। आपने ना एक दुकान से जाके नान खरीदे। कहने लगा ओहो मौलवी साहब को भूख ने सताया था इसलिए सुन्नत और नफल लेट कर दी। फिर हज़रत आगे बढ़े और एक दुकान से कबाब लिए। कहने लगा उम्र देखो और जायके देखो। फिर हज़रत एक जंगल की तरफ बढ़े जो आबादी जंगल वाली थी। कहने लगा अब ये सब से छुप के कबाब खाएंगे। मेरी तरफ तवज्जो है आप हजरात की, लेकिन कुर्बान जाएं वहाँ मंज़र क्या हुआ। हज़रत एक कच्चे से मकान में गए, दरवाज़ा बाहर से बंद था, दरवाज़े को खोला। जब अंदर तशरीफ़ ले गए तो वो ताजर कहता है मैं छुप के देख रहा था, सामने एक फालज का मरीज़ बूढ़ा आदमी लेटा है। हज़रत बिशर आफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया, आपने वो खाना पहले तो आपने पानी के साथ उस बुजुर्ग का मुंह धोया और फिर हज़रत लुक़मे तोड़ तोड़ के उसके मुंह में डालने लगे। वो मरीज़ रोने लगा, कहने लगा हुज़ूर 14 साल हो गए, आप हर रोज़ आते हैं, मुझे तो मेरे अपने भी छोड़ गए। हर रोज़ 14 साल बीत गए, कब तक आप आएंगे? तो जनाब बिशर ने उस बीमार के आंसू पूछे और फरमाने लगे तेरा क्या ख्याल है कि मेरा सारा शहर मेरी इज़्ज़त करता है तो किस लिए करता है? मैं तुझ बीमार की खिदमत करता हूँ तो अल्लाह ने मखलूक के दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा कर दी। अल्लाह अकबर। मेरे अब दोस्तों याद रखिएगा, हज़रत फरमाने लगे मैंने तो अभी सुन्नतें और नफल भी अदा करने। तो शेख वहाँ से बाहर निकले तो वो ताजर कदमों में लग गया। कहने लगा जिस बात पर मैं आपसे बदगुमान होता था वो तो आपकी बहुत बड़ी खूबी निकल आई है, तो बहुत बड़ी खूबी है। अब अल्लाह वाले क्या कहते हैं, फरमाते हैं मेरी ज़िंदगी में किसी से बात न करना। तो सबसे पहली बात कि अच्छा सोचें। हमारे यहाँ ना एंजाइटी डिप्रेशन के मरीज़ बढ़ रहे हैं तो डॉक्टर उनको मशवरा देते हैं कि अच्छा सोचा करें, हाँ मेहरबानी करें, मुस्बत राय रखेंगे तो इंशाल्लाह नींद भी सही आएगी। और थोड़ा सा अपने अलावा भी किसी को नेक समझ के देखें, अल्लाह की मखलूक बड़ी प्यारी है। किसी और को भी आप सोचें कि ये भी बड़ा खूबसूरत इंसान है। मुझे बताओ ये जिस आदमी ने माइक लगाया है, स्टेज बनाया है, दरियाँ बिछाई हैं, इनकी क्या इज्जत होती है महफिलों में, जलसों में। मैंने एक दफ़ा एक साउंड वाले से कहा, मैंने कहा यार नमाज पढ़ते हो तुम, इतनी तकरीरें सुनते हो? कहंदा हज़रत साहब जेड़ा मौलवी आंदा है साढ़े नाल ते लड़ के टुर जांदा है, आवाज़ उची करो तो आवाज़ नीवी करो, तो कोई प्यार करेगा तो पढ़ लेंगे नमाज। तो क्या अहमियत होती है। लेकिन मुझे बताओ अगर साउंड ना चले, ये दरियाँ ना बिछें तो महफिल का निज़ाम चलता है? तो अच्छा सोचें, सब की ज़रूरत है, सब के साथ प्यार करें। बचना है तो बदअकीदा से बचना है, बाकी आप अपनों के साथ रवैये को बड़ा खूबसूरत बनाएं। एक तो तकवा सोच का, एक फिर बोलने का तकवा। आपकी गुफ्तगू में कोई ऐसा लफ्ज़ ना हो जो बाजारी महसूस हो, जो आपकी शख्सियत और विकार के मनाफी हो। आप एहतियात से बात, एक तो हमें बोलने का शौक़ ही बड़ा है, कुछ लोग इतनी बातें करते हैं, कई दफ़ा दिल करता है कि यार आप मतलब अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे आपका ज़हन सलामत रहे, तो बहुत ही बोलते हैं भैया। कुछ थोड़ी बातें किसी और को भी, बल्कि हमारे यहाँ एक और बात आम हो गई, नहीं कोई बात कर रहा है तो बीच में कूद जाएंगे, कहेंगे कता कलामी माफ़, और अपनी बात शुरू कर देंगे। तो मैं कहता हूँ अभी तो हमने माफ़ किया ही नहीं, आपने माफ़ी भी गन पॉइंट पे मांगी है, कता कलामी माफ़, लिहाजा अपनी बात शुरू। हमने तो भी माफ़ ही नहीं किया। अच्छा बोले, साफ सुथरी बात करें, जिसे हक जाने वो कहें। अपनी गुफ्तगू को
باوزن کریں، با طہارت کریں۔ مشکات شریف میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تم بات کرتے کرتے کبھی کبھی ایسا جملہ بولتے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا رب تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ خوبصورت لب و لہجہ اختیار کریں، اور فرمایا کبھی کبھی تم بات کرتے اتنا سونا جملہ کہتے ہو کریم رب تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ تو اچھا بولیں، خیر کی بات کریں، زبان سے خیر کے جملے نکالیں، زبان کے تیر نہ برسائیں، ہر وقت تلخ بات نہ کریں۔ کچھ لوگوں نے ایک اور بھی آج کل زاویہ بنایا، جی میں چونکہ سچ بولتا ہوں لہذا میں کڑوا ہوں، بات کھری کرتا ہوں تو لوگوں کو اچھی نہیں لگتی۔ او بھائی آپ کا لہجہ کڑوا ہے، سچی بات ہی تو بندے کو اچھی لگتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ سچ مدینے والے محبوب نے بولا ہے، پر اتنا میٹھا کر کے بولا ہے کہ دلوں میں اتر گیا۔ او جی میں سچ کہتا ہوں، کائنات کا سب سے بڑا سچ یہ ہے نا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، سب سے بڑا سچ یہی ہے نا، لیکن قرآن کریم نے کہا اسے بھی حکمت سے بولو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کسی کو رب کی طرف بھی بلاؤ تو حکمت کے ساتھ بلاؤ، دانائی اور تدبر کے ساتھ بلاؤ۔ آپ معیار تقوی پر فائز ہوں، آپ کے لب و لہجے کے اندر خوبصورتی ہو، ٹھہراؤ ہو، تقوی اختیار کریں۔ زندگی میں محتاط، ہم نے ان بزرگوں کو بھی دیکھا جو رزق کے معاملے میں اتنے محتاط تھے کہ اگر مرید نے کبھی نظر پیش کی تو کان میں پوچھ لیتے تھے میاں کام کیا کرتے ہو۔ احتیاط تھی، تقوی تھا۔ کیوں؟ یہ جو رزق حرام ہے نا، یہ بندے کا رب سے تعلق کمزور کر دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ دور سے چلتا ہے، دیر سے پہنچتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، لیکن اللہ اس کی دعا اس لیے قبول نہیں فرماتا کہ اس نے جو کھایا ہے وہ حرام کا ہے، جو پیا ہے وہ حرام کا ہے، جو پہنا ہے وہ حرام۔ اور حدیث پاک میں فرمایا کسی نے 10 دینار کا جوڑا پہنا، 9 حلال کے تھے، 1 حرام کا تھا، اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ صوفیاء تو ہمیں تقوی سکھاتے ہیں، پرہیزگاری سکھاتے، ان کے ہاں جب آتے ہیں تو یہاں تقوی کا نور ملتا ہے۔ قربان جائیں سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ یہ بادل آ گئے ہیں نا، پنجابی میں کہتے ہیں جھاڑ ہو گیا ہے، تو امام صاحب کپڑے کا کام کرتے تھے، کبھی بادل آ جاتے دکان بند کر دیتے، فرماتے گاہک کو کپڑا ٹھیک نظر نہیں آئے گا، تو ایسا نہ ہو کہ وہ کسی دھوکے میں ہم سے خرید کے لے جائے، ہم اپنے مال کو پاک رکھنا چاہتے۔ رزق کے مسئلے میں ہمیشہ محتاط رہیں، یہ اللہ والوں کا خاص پیغام ہے۔ بس میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، سمیٹنے لگا ہوں۔ تقوی والی، پرہیزگاری والی زندگی گزاریں۔ آپ خود محسوس کریں کہ آپ کی طبیعت میں نورانیت پیدا ہو گئی ہے۔ میری گزارش جس پر میں نے بات کو سمیٹنا ہے وہ یہ ہے کہ رب کا جو بندہ ہوتا ہے نا، وہ چونکہ ایمان والا اور تقوی والا ہوتا ہے تو مصلی سے بڑا اس کا مضبوط تعلق ہوتا ہے۔ مصلی، ہمارے قبلہ حاجی ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، تو فیصل آباد تشریف لاتے تھے حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر، تو گجرانوالہ سے ٹکٹ شیخو پورا کر لیتے تھے، زور پڑھ کے نکلتے تھے، کہتے تھے وہاں جاتے میری اثر نہ قضا ہو جائے، اگر میں نے فیصل آباد کا ڈائریکٹ ٹکٹ لے لیا تو کئی دفعہ بس والے روکتے نہیں، وہاں اثر پڑھ لی، پھر شاہ کوٹ کا ٹکٹ لے لیا، پھر وہاں مغرب پڑھ لی۔ عبادت کے ساتھ ان کا رشتہ، چونکہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ والے، تو وہ تو مخلوق سے بھی تعلق اس لیے بناتے ہیں کہ ان کو اللہ والا بنانا ہے۔ ان کو شوق نہیں ہوتا لوگ ہمارے گرد گھومیں اور ہمارے نعرے لگیں، تو آج کل تو بڑی بیماری لگ گئی لوگوں کو پروٹوکول کی۔ سعدی فرماتے ہیں کہ لکڑی کو گھن کھا جاتا ہے اور بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی۔ تو بھائی مصلی آباد کریں۔ آج کل مجھے بڑی تکلیف ہے، فجر کے نمازی تو ڈھونڈنے سے نہیں ملتے۔ آپ مسجدوں میں جا کے اندازہ کریں آج کل فجر کا کیا حال ہے۔ اور میرا ماننا یہ ہے کہ کسی بھی علاقے کے پکے نمازی وہ ہوتے ہیں جو فجر کے وقت آتے ہیں، لیکن اگر ہزاروں کا محلہ ہو اور ایک صف بھی پوری نہ ہو
تو مجھے بتاؤ نا پھر ہم نے اپنے بزرگوں سے کیا سیکھا ہے، ہم نے کیا لیا؟ رب کریم کے بندوں کا مسلح آباد ہوتا تھا، اللہ سے رشتہ مضبوط۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ مرید بیٹھے ہوتے، رش ہوتا، ذرا 5 منٹ ملتے تو شیخ چلے جاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے پھر آ جاتے۔ ایک دن ایک صاحب نے کہا حضور آپ بار بار جاتے ہیں حالانکہ لوگ استفادہ کرنے بیٹھے ہیں؟ فرمانے لگے اللہ رسول سے کچھ لوں گا تو تمہیں دوں گا نا، تو بار بار جاتا ہوں مصلے پہ تاکہ وہاں سے مانگ کے آؤں اور تمہاری جھولیوں میں ڈالوں۔ تو بھائی مضبوط عقائد، مضبوط ایمان، مضبوط تقوی، عبادت سے تعلق، یہ رب کریم کے بندوں کی شان ہے، یہ اللہ والوں کا طرز زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا خبردار ہو جاؤ، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یا اللہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ ایمان کی پختگی سب سے پہلا بنیادی وصف ہے اللہ کے بندوں کا۔ جس دور پرفتن میں اور آپ وقت گزار رہے ہیں، یہاں لوگوں کے عقیدے ڈاواں ڈول ہیں، نظریات میں بڑا بگاڑ ہے، لوگ فکری تضاد کا شکار ہیں۔ دنیا کے اندر کمزور وہ شخص نہیں ہوتا جس کا جسم کمزور ہو یا جو مالی طور پر محض کمزور ہو یا اس کے پاس افراد کی قلت ہو، بلکہ سب سے زیادہ وہ لوگ کمزور ہوتے ہیں جو نظریاتی طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ جتنا کوئی آدمی فکری طور پر بے یقین ہوتا ہے، بھائی آپ بیٹھ جائیں، پیارے بھائی کہیں بیٹھ جائیں، آپ بھی تشریف رکھیں، محبت سے بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، سب حضرات بیٹھ جائیں، آپ بھی 2-4 لوگ بیٹھ جائیں جی، کیمرے والے، کیمروں کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھ جائیں آرام سے، اللہ سلامت رکھے، پیچھے لوگوں کو بات سننے دیں، آپ تو بڑے پیارے لوگ ہیں، سب بیٹھ جائیں، سب بیٹھ جائیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ جزا دے۔ ماشاءاللہ اب ٹھیک ہو گیا، دیکھیں کتنی خوبصورت ہو گیا سارا کچھ، سب نے بات مان لی۔ اب آپ بات سنیں جی توجہ سے۔ تو بندہ کمزور ہو جاتا ہے جب وہ بے یقین سی زندگی گزارتا ہے، آہستہ آہستہ فکری تضاد کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے، اس کا یقین بڑا پکا ہوتا ہے، اپنے رب کریم پر بھروسہ بڑا پختہ ہوتا ہے۔ اللہ کے بندوں کی شان یہ تھی کہ ان کے یقین بڑے پکے تھے، ان کے بھروسے بڑے مضبوط تھے، طاقتور تھے وہ لوگ۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اسلام کے بتائے ہوئے نظریات پر اتنے مضبوط تھے کہ کوئی چیز انہیں ہلا بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ جنگلوں میں نکل گئے، وہ لوگ ان بستیوں میں چلے گئے جہاں کوئی ان کا جاننے والا نہیں تھا، وہاں جا کے انہوں نے تبلیغ کی۔ ایسے علاقوں میں جا کے بیٹھ گئے جہاں بظاہر ان کے پاس کوئی اپنی فوج نہیں تھی، لیکن یقین کی دولت اتنی مضبوط تھی، اتنی طاقتور تھی کہ وہ جہاں بیٹھے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیا۔ تو جب آپ اپنے کریم رب پر بھروسہ مضبوط کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، پھر کرم ہو جاتا ہے۔ ویسے میں تقریر ان دوستوں سے کر رہا ہوں جو موبائل نہیں چلا رہے، گفتگو ان سے کر رہا ہوں۔ کچھ دوست بعض موبائل چلانے آئے ہیں نا، وہ بات سننے تھوڑی آئے ہیں۔ اللہ آپ کو ڈھیروں برکتیں دے، یہ اتنے سارے کیمرے، اب تو کیمرے ہی کیمرے رہ گئے ہیں، تو یہ دے دیں گے آپ کو سارے انشاءاللہ۔ آپ بات سنیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی جزاؤں سے نوازے۔ ویسے بھی محفلوں میں 2-4 آدمی بنا لیں، باقیوں کو دے دیں، اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ محبت سے بات سنیں۔ دیکھو میرے عزیز،
یقین جب پختہ ہوتا ہے نا، طاقتور ہوتا ہے، پھر بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھ کے گھر سے نکل جانا، رب تمہیں اسی طرح رزق عطا کرے گا جس طرح پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ پرندے کو پتہ تو نہیں نہ ہوتا میری فیکٹری کون سی ہے اور میرا دفتر کون سا ہے اور میں نے کاروبار کہاں کرنا، نکلتا بہرحال وہ ہے، نکلنا شرط ہے۔ فرمایا تم اپنے کریم پر بھروسہ کر کے نکل جانا، جیسے وہ پرندوں کو پیٹ بھر کے روزی دیتا تمہیں بھی دے گا، لیکن بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کریں۔ ہم پہلے تو بھروسے کمزور، اور پھر اگر کبھی بھروسے کرتے ہیں تو دنیا داروں پہ کر لیتے ہیں، مالداروں پہ کر لیتے ہیں، صاحب اقتدار لوگوں پہ کر لیتے ہیں، وہ بیچارے کمزور ہوتے ہیں، کیا دے سکتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری امیدیں ٹوٹتی ہیں، بدگمان ہوتے ہیں، بدظن ہوتے ہیں، کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ میں نے جب پہلے آیا تھا یہاں پھر بھی میں نے کہا تھا، آج پھر وہ بات دہراتا ہوں، ہم جس آستانے کے مرید ہوتے ہیں اور جس خانقاہ سے وابستہ ہوتے ہیں ہم ان کے نمائندے بھی ہوتے ہیں۔ آپ پیر صاحب کی 10 کرامتیں سنائیں گھر جا کے، لیکن اگر بیوی کے ساتھ تلخ بات کرو گے تو وہ کہے گی یہ سکھایا تمہیں پیر صاحب نے۔ اگر کسی گاہک کے ساتھ لب و لہجہ ٹھیک نہیں ہوگا تو کہے گا یہ سکھاتے ہیں تمہیں تمہارے شیخ۔ تو بھائی اب ہم کسی اور کے بھی کچھ لگتے ہیں، اب ہم کسی اور سے بھی وابستہ ہیں، اب ہمارا کسی اور سے بھی تعلق ہے، اب ہم کسی اور کے نام سے بھی پکارے جاتے ہیں۔ وہ جن کی نسبتیں ہمارے ناموں سے جڑی ہوئی ہیں، ہم نے سوسائٹی میں جب نکلنا ہے تو اپنے کردار و عمل سے، اپنے معاملات زندگی سے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم ان لوگوں کے اصل میں نمائندے ہیں۔ یہ تربیت ہمیں ہمارے مشائخ نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس آستانے کو ہمیشہ آباد رکھے۔ میاں صاحب بڑے محبت والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ قائم و دائم فرمائے۔ آخر دعوا یعنی الحمدللہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حدیبیہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور قریش کے سفیر مذاکرات کے لیے آ رہے تھے۔ جو آخری سفیر آئے ان کا نام عروہ بن مسعود تھا۔ بخاری شریف میں تفصیل سے اس کا ذکر ہے۔ عروہ بن مسعود نے آ کر دیکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ماننے والے ہیں ان کے ماننے کا انداز کیا ہے، ان کا اپنی قیادت کے ساتھ کتنا مضبوط رشتہ ہے، جنگ کی صورت میں بھاگ جائیں گے یا ساتھ دیں گے۔ مختلف طریقوں سے اس نے جانچنا چاہا۔ عروہ بن مسعود قریش کا وہ سفیر تھا جو کئی حکومتوں میں قریش کی سفارت کر چکا تھا۔ جب حدیبیہ میں آیا تو پکا مشرک تھا، لیکن حدیبیہ سے جب واپس ہوا تو شرک ٹوٹ چکا تھا، اور جس وجہ سے شرک ٹوٹا وہ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی فرق دیکھو کہ جس چیز کی بنیاد پر شرک ختم ہوتا رہا، شرک ٹوٹتا رہا، آج کچھ ناہنجار لوگوں نے اسی چیز کو شرک کہنا شروع کر دیا۔ یہ الفاظ صحیح بخاری میں موجود ہیں۔ عروہ بن مسعود نے کہا وفدت علی الملوک، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا۔ وفدت علی کیسر و کسریٰ و النجاشی، پھر اس وقت کی جو بڑی حکومتیں تھیں ان کا ذکر کیا کہ میں کیسر کے دربار میں گیا، میں کسریٰ کے دربار میں گیا، میں نجاشی کے دربار میں گیا۔ آگے قسم اٹھا کے کہا واللہ ان رأیت ملکا یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، کہا خدا کی قسم میں نے کسی دربار میں کسی بادشاہ کی ایسی تعظیم ہوتی نہیں دیکھی جیسی تعظیم صحابہ اپنے نبی علیہ السلام کی کرتے ہیں۔ یعنی ایک کافر دماغ مگر ضدی نہیں تھا، ہٹ دھرم نہیں تھا، انصاف پسند تھا، اس کو بھی سمجھ آ گئی
کہ بادشاہوں کے ماننے والے اور ہوتے ہیں اور نبیوں کے دیوانے اور ہوتے ہیں، کہ کیسر و کسریٰ کے دربار کے اندر بڑے شاہانہ انتظامات تھے، اور اس کے غلام اور اس کے وزیر اور اس کے سپاہی اور اس کا سب آب و تاب کا منظر، یہ سارے درباروں کا دیکھنے کے بعد حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حدیبیہ میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے صحابہ کو دیکھا تو وہ پہلا سب کچھ بھول گیا۔ جس دن سے مدینہ دیکھ لیا ہم سارے نظارے بھول گئے، وہ ان درباروں کی چمک دمک، جو کچھ وہاں کے فرنیچر تھے، قالینیں تھے، جو کچھ تھا سب بھول کے عروہ بن مسعود نے واپس جا کے قریش مکہ کو سمجھایا کہ تم غلط فہمی میں ہو، یعنی تم یہ سمجھتی ہو کہ برادری کا ایک بندہ تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا ہے، وہ ایک گویا کہ بادشاہ بن گیا ہے اور فوج بھرتی کر لی ہے، تو ہم لڑیں گے، ان کے کچھ فوجی بھاگ جائیں گے، کچھ ساتھ دیں گے، جس طرح بادشاہوں کا ہوتا ہے۔ تو کہا خدا کی قسم میں نے وہاں بادشاہوں والا منظر نہیں دیکھا، میں نے عجیب منظر دیکھا ہے کہ وہاں جو بیٹھے ہیں ان کا تو انداز یہ ہے، ان تنخم النبی نخامتن الا وقعت فی کف رجل منہم، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں سے لعاب دہن وہ جدا کرتے ہیں، تھوک مبارک، تو وہ اس تھوک کو نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں، اور جسے وہ لعاب دہن مل جاتا ہے فدالا کا بہا وجہہ وجلدہ، وہ اپنے چہرے پہ لگا لیتا ہے۔ عروہ نے کہا یہ محبت میں نے کیسر کے دربار میں نہیں دیکھی، یہ انداز میں نے کسریٰ کے ماننے والوں کا نہیں دیکھا، یہ میں نے نجاشی کے دربار میں نہیں دیکھا، یہ جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کو نیچے نہیں گرنے دیتے، یہ ان کا لو مبارک کیسے نیچے گرنے دیں گے؟ یہ جنگ ہوئی تو بھاگیں گے نہیں، یہ اپنی جانیں واریں گے۔ یہ پہلی علامت بیان کی تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کے صحابہ تو یوں تعظیم کرتے ہیں، ان تنخم النبی نخامتن الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بہا وجہہ وجلدہ، جس کو بھی ملتا ہے وہ لعاب دہن اپنے ہاتھوں پہ لیتا ہے اور اس کے بعد اپنے ماتھے پہ مل لیتا ہے۔ اور پھر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا جو ادب کا منظر تھا، جو مختلف مقامات پر جس کو روایت کیا گیا، بالخصوص حدیث بطحہ میں، کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے اور جو پانی آپ کے پیکر کو مس کرتا تھا، جب مشکیزے میں پڑا تھا تو اس کے لیے جھگڑا نہیں تھا، لیکن جب سرکار اسے وضو کے لیے استعمال کرتے تھے تو عروہ نے پچھلوں کو جا کے یہ بھی بتایا، قادو یقتتلون علی وضوئہ، کہ ویسے تو شیر و شکر ہیں، ان میں کوئی جھگڑا نہیں، لیکن وضو والا پانی لینے میں قریب ہے کہ ان کا جھگڑا بھی ہو جائے، یعنی تبرک میں وہ ایثار نہیں کرتے۔ ویسے تو احد میں زخمی پڑے ہوں اور پانی کی بوند سے امید ہو کہ جان بچ سکتی ہے تو وہ کہتے ہیں میری خیر ہے، اگلے کو پانی پلا دو، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر سے لگے ہوئے پانی اور سرکار کے استعمال شدہ پانی کے بارے میں وہ ہر ایک اس پانی کو لینا چاہتا ہے۔ اور حدیث بطحہ میں یہ ہے، جس کو آج لوگ توہم پرستی کہنا شروع ہو گئے ہیں اور اس کو بطور خاص کہتے ہیں کہ یہ بریلویت ہے، اصل میں یہ طریقہ وہاں سے چل کے آیا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سرکار کے سامنے اختیار کیا ہے۔
اب دیکھو صحابہ ہیں اصل، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر دوسرے لوگ ان کے ایمان کی طرح ایمان لے آئے تو پھر ان کا ایمان قبول ہو جائے گا۔ حدیث بتا میں یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی جب ٹپک رہا تھا تو بہت سے صحابہ تھے، ہر ایک کوشش کر رہا تھا کہ مجھے کوئی قطرہ مل جائے، لیکن پھر بھی صحابہ زیادہ تھے، پانی تھوڑا تھا۔ اب جن کو نہیں ملتا تھا وہ کیا کرتے تھے؟ آج سعودی عرب سے جو کتابیں چھپتی ہیں ان میں یہ ہے کہ یہ تمسو ملنا برکت کے لیے کسی چیز کے ساتھ اپنے ہاتھ کو، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، اس میں کیا پڑا ہے کہ فلاں چیز کو ہاتھ لگاؤ، فلاں چیز کو سے برکت حاصل کرو۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب چیزیں ہیں ان کو بھی ہاتھ لگانے سے بطور تبرک منع کرتے ہیں اور فتوے لگاتے ہیں۔ لیکن یہاں صحابہ کا دین کیا ہے؟ صحابہ کا دین یہ ہے کہ بخاری شریف میں ہے من لم یصب منہ اخذ من بلل ید صاحبہ، کہ جسے کوشش کے باوجود کوئی قطرہ نہیں ملتا تو وہ اپنے آپ کو تسکین کیسے دیتا ہے؟ اخذ من بلل ید صاحبہ، بلل کہتے ہیں تری کو، کہ اس کے دوست کا جو ہاتھ تر ہے سرکار کے پانی سے، وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ ملتا ہے۔ اخذ من بلل ید صاحبہ، وہ اپنے صاحب کے ہاتھ سے تری وصول کرتا ہے اپنا ہاتھ رگڑ کے۔ اگر یہ بریلویت ہے تو پھر سارے صحابہ ہی بریلوی تھے، یعنی یوں برکت میں، تمسو میں، یوں ہاتھ سے ہاتھ رگڑنے میں برکت کا پانا، برکت کا لینا، یہ کوئی امام احمد رضا بریلوی نے شروع نہیں کیا، یہ کوئی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع نہیں کیا، یہ تو صدیق و عمر، عثمان و علی، یہ طلحہ و زبیر، یہ سعد و سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ صحابہ کرام کا دین ہے کہ جن کے دین پر صداقت کی مہر عرش الہی نے لگائی ہے۔ وہاں بھی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرک کے حصول کے لیے ہاتھ رگڑ کے تبرک حاصل کیا جا رہا ہے، اور اس کو توہم پرستی نہیں بلکہ حق پرستی قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ سرکار کے سامنے ہو رہا تھا۔ اگر کچھ بھی اس میں قباحت ہوتی تو سرکار فرماتے صحابہ دین کے کام اور بھی بڑے ہیں، یہ تم کیا ہاتھوں پہ ہاتھ مل رہے ہو؟ ہرگز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا۔ تو تعظیم کا وہ طریقہ جو صفہ سے شروع ہوا، جو دار ارقم سے شروع ہوا، جو مکہ مدینہ سے شروع ہوا، جو بدر و حنین سے شروع ہوا، اگر آج اس طریقے کو دیکھو گے تو وہ اہل سنت و جماعت میں پایا جائے گا۔ مستدرک للحاکم اور مسند امام احمد بن حنبل، ان دونوں میں اور بھی بہت سی کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ مروان کا جب دور تھا اور وہ مدینہ منورہ کا گورنر تھا، وہ گزرا رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے پاس سے۔ اس وقت صرف ایک ہی دیوار تھی قبر مبارک کے ارد گرد، حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، اور دروازہ کھلا تھا، تو باہر سے اندر داخل ہونے والا نظر آتا تھا۔ تو مروان نے دیکھا کہ کوئی بندہ اندر ہے، اور اس نے اپنا ماتھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ یعنی اس وقت تو 4 دیواریں ہیں، وہاں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اس وقت ایک ہی دیوار تھی اور دروازہ کھلا تھا، اور آنے والا یعنی رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ حاضری دے رہا تھا، اور جالیوں کو ہاتھ لگانا تو درکنار، وہ عین قبر شریف کے اوپر اپنا اس طرح ماتھا رکھ کے وہ حاضری دے رہا تھا۔ تو مروان نے جب دیکھا تو اس نے کہا ماذا تصنعو، یعنی جھڑکی کے انداز میں کہ تو کیا کر رہا ہے۔ اس نے سمجھا کہ معاذ اللہ کوئی جاہل بندہ ہے، اس کو صحیح
शरीयत और तरीक़त का और आदाब का पता नहीं, और अपना सर उसने रख दिया है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ के ऊपर, और ये कोई बेअदबी कर रहा है या बिदअत कर रहा है। ये कहने के बाद वो खुद आगे बढ़ा। आगे जब उसने देखा तो जो हाजिरी देने वाला था वो कोई मलंग नहीं था। इज़ा हुआ अबू अय्यूब अल अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु, कि जो हाजिरी दे रहे थे वो मेजबान रसूल हजरत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु थे। तो अब मरवान डर गया और हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने आगे से जवाब दिया कि मैं क्या कर रहा हूं, कि तू पूछता है माज़ा तस्नाओ, क्या कर रहे हो। अब यहां दो तरीके हैं, एक तरीका दूसरे लोगों का है और एक तरीका हमारा है। मैं ये बताना चाहता हूं कि हम उम्मत की फसल में जमी हुई जड़ी बूटियां नहीं, हम असल मक्की मदनी पनीरी हैं, और जो जड़ी बूटियां हैं उनका अंदाज और है। अब सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम असल दीन जानते हैं। तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने क्या जवाब दिया। आज जिस वक्त यानी इतनी सदियां गुजरने के बावजूद हमारे उलमाए किराम, पीरान तरीक़त, हुफ़ाज़ो कुर्राज पढ़े हुए लोग हैं, वो तो अपनी जगह सादा सादा सुन्नी अनपढ़ भी जाते हैं मदीना मुनव्वरा, या जाना चाहते हैं या जाके आते हैं, तो उनके ये लफ्ज़ होते हैं, वहाँ हो तो फ़ोन करता है तो कहता है मैं अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के कदमैन शरीफैन में बैठा हुआ हूँ, मैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे हाजिर हूँ। आता है तो कहता है कि मैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल के आया हूँ, सरकार के पास से हो के आया हूँ। जाना चाहता हो तो बार बार इस तमन्ना का इजहार करता है, काश मुझे सरकार बुला लें और मैं सरकार के दर पे हाजिर हो जाऊं। ये बिल यकीन ऐसा ही है ना। और एक दूसरा धड़ा है, वो वहां हज पर भी कहते हैं हज जब कर लिया तो अब उधर जाके क्या करना है। माज़अल्लाह अजीबो गरीब लफ्ज बोलते हैं, कोई कहता है वहां पत्थर है, वहां ये है, वहां वो है, इस तरह की बातें करते हैं। अब उनका कहना भी तुम्हारे सामने है, यानी ये कोई उन पे मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, वो ऐसा तकरीरें करते हैं और रोकते हैं और वहां के बारे में ऐसे लफ्ज बोलते हैं दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। अब जिस वक्त मरवान ने कहा माज़ा तस्नाओ, ये क्या कर रहे हो, और फिर देखा तो वो करने वाले कोई जाहिल नहीं थे, वो बड़े पढ़े लिखे सहाबी थे। हर सहाबी हुज्जत है, असहाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। तो वो तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी हैं, उनका जवाब सुनो। अब उनके जवाब से पता चलेगा जो सहाबा के अकीदे पर आज भी हैं उन्हें ही बरेलवी भी कहा जाता है और उन्हें ही अहले सुन्नत भी कहा जाता है। जवाब बड़ा अजीब था। फरमाने लगे जिअतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम आतिल हजर। मरवान सुन, मैं पत्थर के पास नहीं आया, मैं अपने नबी के पास आया हूं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। उम्मत में इस वक्त यानी दो बयानिए हैं, एक है पत्थर वालों का, वो यहां भी तकरीरें करते हैं, वहां भी खड़े होते हैं मुतव्वी और कह रहे होते हैं, और एक ये है कि मैं अपने रसूल के पास आया हूं। तो सहाबा किस नजरिए पर थे, सहाबा किस अकीदे पर थे, जिस अकीदे पर कल हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। तो आप हजरात अहले सुन्नत व जमात हैं, ये खालिस तन मसलक अहले सुन्नत व जमात बरेलवी आस्ताना है। इस आस्ताना ते ना आलम दीन बेधड़क होके बेखौफ होके दुनिया से वो हक बयान करते हैं हर साल ही।
تو انشاءاللہ تعالی جب تک تو میری زندگی ہے یہ کام اسی طرح ہی جاری رہے گا انشاءاللہ۔ ہاں جی، یہ آستانے جو ہے نا، آستانے، یہاں سے نا آپ لوگوں کو امن کا درس دیا جاتا ہے، آپ لوگوں کو دین اسلام کی باتیں، آپ لوگوں کو اولیاء اللہ کا فیضان، ان کی شان و حیات کی باتیں، یہ سننے سے تو انتشار ختم ہوتے ہیں۔ یہ بزرگان دین کے واقعات سننے سے تو انسان جو ہے وہ صحیح انسان بن جاتے ہیں۔ ہم لوگ پھر خاص کر کے جو سنی بریلوی ہیں، ہمارے قائدین نے ہمیں جو درس دیا ہے وہ امن کا دیا ہے۔ ہمارے جتنے بھی جامعہ ہیں ان میں درود شریف پڑھا جاتا ہے، ان میں صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، اس میں حضور کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو جو عالم دین، جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں وہ شرارتی نہیں ہو سکتے، شرارتی تو اور لوگ ہیں۔ ہم تو الحمدللہ حضور کی نعتیں پڑھنے والے حضور کے غلام ہیں۔ جو شرارتی لوگ ہیں وہ اور ہیں، جو اس ملک کے بھی غدار ہیں، جو اسلام کے بھی دشمن ہیں، وہ اور لوگ ہیں۔ ہم تو اپنے وطن کے وفادار ہیں۔ ہمارے علماء کرام، مشائخ عظام، حالانکہ یہ اولیاء اللہ کا فیضان ہے پاکستان، یہ پاکستان اولیاء اللہ کا فیضان ہے، یہ میرے ملت پیر سید جماعت علی شاہ کا فیضان ہے۔ یہ بزرگان دین نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر حاصل کیا۔ تو یہ جماعت اس وقت بھی اس ملک کی خیر خواہ، آج بھی انشاءاللہ خیر خواہ، اور جنی دیر تک اہل سنت و جماعت ہیں یہ اس ملک کے محافظ ہیں، حفاظت کریں گے۔ تو آپ لوگ تسلی سے بیٹھیں، پیر صاحب کی آمد ہے۔ یہ مجھے بہت اچھے عالم دین لگتے ہیں، ان سے میرا بڑا پیار ہے۔ بلکہ ڈاکٹر صاحب کی جماعت کا تو میں لاہور ڈویژن کا امیر بھی ہوں، لاہور ڈویژن کا امیر بھی ہوں۔ تو جب ان پر بھی کسی وقت کو مشکل بھاری ہوا تو میاں بشیر حیات آگے ہوگا۔ تو آپ لوگ ڈرنا نہیں ہے، جھکنا نہیں ہے، ڈر کے اللہ کا نام لینا نہیں چھوڑنا، ڈر کے رسول اللہ پر درود پڑھنا نہیں چھوڑنا۔ یہ پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا، حوض کوثر دا پانی ہے، سونے نبی دے نام لا دو، جند اونج بھی تے جانی ہے، جند اونج بھی تے جانی ہے۔ صحابہ پاک دی زندگی ساڑھے سامنے میں، اور اہل بیت دی زندگی ساڑھے سامنے میں۔ یہ کربلا دا بھی سارا واقعہ اور وہ ساری جو شہادتہ نے اے ہوئی درس ہے امام علی مقام دی شہادت دا، کہ آپ شہید تو ہو گئے لیکن باطل کے آگے جھکے نہیں ہیں، باطل کے آگے جھکے نہیں ہیں، شہید ہو گئے۔ تو کامیابی امام حسین کی ہوئی، یزید کی کامیابی نہیں ہوئی، امام علی مقام کامیاب ہوئے۔ آج بھی ان کا تذکرہ نماز میں بھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کسی نمازی کی اس وقت تک نماز قبول نہیں ہوتی جب تک وہ نبی کی آل پر درود نہیں بھیجتا۔ ٹھیک ہے، ہمارا اہل بیت سے بہت زیادہ پیار ہے، محبت ہے۔ اسی طرح ہم لوگ صحابہ پاک کے غلام ہیں کہ ساڑھے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی مومن ہے اور ہر صحابی جنتی ہے۔ حضور نے فرمایا الصحابی کا نجوم، میرا ہر صحابی ستاروں کی مانند ہے، اور جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ہم کسی صحابی کے بارے میں رتی جنہ بھی اپنے دل میں بغض نہیں رکھتے۔ اہل سنت و جماعت
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल्लुहुम सहाबा के गुलाम हैं। हजरत सैयदना मेरे माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो कातबे वही सहाबी हैं, हम उनके भी गुलाम हैं। हाँ जी, हम लोग कुल्लुहुम अंबिया अलैहिस्सलाम को मानते हैं, लेकिन अपने नबी को खातमुन नबिय्यीन आप मानते हैं कि हमारा नबी आखिरी नबी है। ला नबी बादी, साढ़े नबी तो बाद साढ़े नबी फरमाया कि कोई भी नबी नहीं आएगा, हमारा नबी आखिरी नबी है। इसीलिए हर सुन्नी नारा मारता है ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो हमारे बच्चे बच्चे के दिल में समा चुका है। ये तो हम लोग डंके की चोट पर इस नारे को लगाते हैं कि हमारे नबी का फरमान है, हमारे अल्लाह का फरमान है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आके नबूवत खत्म हो गई, हमारा नबी आखिरी नबी है, हमारा नबी किसी रिजाल का बाप नहीं है, तो हम अपने रब का फरमान जो है उसको क्यों छोड़े। हम भाई ये नारा लगाएंगे ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं फिर सबका आखिर में मशकूर हूँ कि आप लोग इतने मौसम की खराबी के बना पर भी इतने लोग माशाल्लाह जमा हो गए। इतनी बारिश, पीर साहब का भी मशकूर हूँ कि वो भी तशरीफ ला रहे हैं कि इतने मौसम में अगर 2 नंबर पीर होता तो उसने कहना था मौसम खराब है। हाँ, ये 2 नंबर मौलवियों और पीरों का यही हाल है, मौसम खराब है। अजय तक वो आंधी हिंदुस्तान में हो तो वो कहते हैं मौसम खराब है। देखा ना, ये पीर हैं, वादे के पक्के हैं, वादे के सच्चे हैं, इनकी बातें भी सच्ची हैं, इनकी बातें भी सच्ची हैं, पक्की हैं।